ایک سرسبز و شاداب جنگل کے دل میں زمرد کے پودوں کے درمیان پرندوں کی ایک رنگین صف رقص کرتی تھی۔ ان کے متحرک پنکھ تابناک سرخ اور نارنجی سے لے کر گہرے بلیوز اور شاندار پیلے رنگ تک اوپر کی گھنی چھتری سے چھانتی ہوئی سورج کی روشنی کے نیچے چمکتے۔ وہ جنگل کے محافظ تھے، ہر ایک کی ایک منفرد آواز تھی جو چہچہانے، سیٹیوں اور سریلی دھنوں کی سمفنی میں ہم آہنگ ہے۔ اس الفاویں جوڑ کے مرکز میں پابلو نامی ایک شاندار مور تھا۔ اس کی شاہانہ دم بے ساختہ رنگوں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی جو اس کے راستے سے گزرنے والی ہر مخلوق کی توجہ مبذول کر رہی تھی۔ پابلو نے اپنی خوبصورتی پر بہت فخر کیا اور اپنے ساتھی پرندوں سے احترام کا حکم دیا جو اس کی حکمت اور فضل کے لیے اس کی طرف دیکھتے تھے۔ ایک دن جنگل پر گہری خاموشی چھا گئی۔ درخت لگانے والوں کے ایک گروہ نے ان کے پرامن ٹھکانے پر قبضہ کر لیا تھا، جس سے فطرت کے نازک توازن کو درہم برہم کرنے کا خطرہ تھا۔ پرندے بے چینی سے پھڑپھڑا رہے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پابلو نے اپنے قد کاٹ کے ساتھ اس سنگین صورتحال سے نمٹنے کے لیے خود کو سنبھال لیا۔ جنگل کے تمام پرندوں کو ایک بڑے قدیم درخت کے نیچے جمع کرتے ہوئے پابلو نے ان پر زور دیا کہ وہ آنے والے خطرے کے خلاف متحد ہو جائیں۔ اس نے ایک مضبوط لیکن پرسکون آواز کے ساتھ بات کی، انہیں ان کی تعداد میں طاقت اور ان کی اجتماعی آواز کی طاقت کی یاد دلائی۔ اپنے لیڈر کے الفاظ سے متاثر ہو کر پرندوں نے ایک غیر معمولی اتحاد بنایا۔ ہر پرندے نے اپنی منفرد صلاحیتوں کا حصہ ڈالا اور انہوں نے مل کر ایک جرات مندانہ منصوبہ بنایا۔ ہمنگ برڈز اپنے تیز پروں سے پورے جنگل میں خبریں پھیلاتے، جبکہ مکاؤ اوپر سے اسکاؤٹ کرتے، اپنی ساتھی مخلوق کو خطرے کی کسی بھی علامت سے آگاہ کرتے۔ جیسے جیسے لاگر آگے بڑھے، جنگل کے پرندے حرکت میں آ گئے۔ طوطے زور سے قہقہے لگا رہے تھے، زنجیروں کی آواز کی نقل کرتے ہوئے اور لاگروں میں الجھن پیدا کر رہے تھے۔ لکڑہارے اپنی چونچوں کو درختوں کے خلاف مارتے ہیں، جس سے جنگل میں گونجنے والی تال کی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے درخت خود احتجاج کر رہے ہوں۔ دریں اسنا ٹوکن نے اپنی باری لی، جھپٹ کر نیچے اترے اور اپنی مضبوط چونچوں سے لاگرز کے اوزار چھین کر انہیں نیچے کی گہرائی میں گرا دیا۔ لاگر حیران اور غیر مسلح پیچھے ہٹ گئے، فطرت کے محافظوں کے حملے کو برداشت کرنے کے قابل نہیں تھے۔ جنگل کے پرندے خوش ہو رہے تھے، ان کی آوازیں درختوں سے گونج رہی تھیں۔ ان کی جیت نہ صرف ان کے لیے بلکہ پورے جنگل کے ماحولیاتی نظام کی فتح تھی۔ توازن بحال ہو چکا تھا اور لاگرز نے فطرت کے باہمی ربط اور لچک کے بارے میں ایک قیمتی سبق سیکھا تھا۔ اس دن سے آگے جنگل کے پرندے جنگل کے محافظوں کے طور پر قابل احترام تھے، ان کے پر امید اور اتحاد کی علامت تھے۔ پابلو مور اپنے پروں کی قیادت کرتا رہا، حکمت اور عاجزی کے ساتھ ساتھی انہیں ہمیشہ یاد دلاتے ہیں کہ ان کی اجتماعی طاقت ان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اور اس طرح جنگل کے پرندے رہتے تھے، ان کے متحرک رنگ اور پرفتن دھنے گھنے پودوں میں گونجتی تھیں، جو ان کے پائیدار جذبے اور مصیبت کے وقت اتحاد کی طاقت کا ثبوت ہے۔